أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے، صبر اور نماز کے ساتھ ہی اللہ سے مدد ملتی ہے، اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں، ان کی نسبت یہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے، بے شک اللہ تعالی نے سچ فرمایا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قاری عطاء المنان صاحب نے بہت ہی خوبصورت اور عمدہ لب و لہجے کے ساتھ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ فرمایا۔ جناب، آج 10 محرم الحرام ہے اور یہ دن یوم عاشور کے نام سے منایا جاتا ہے۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو واقعہ کربلا پیش آیا تھا۔ کربلا کا نام سنتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے 72 جانثاروں کی قربانیاں اور وفاشواریوں کی لازوال داستان کا خیال خود بخود ہمارے دل و دماغ میں گونجنے لگتا ہے۔ کربلا کی فضائیں اور ہوائیں آج بھی ان انمول جذبوں کی امین ہیں جو حسین ابن علی اور آپ کے جانثاروں، سرفروشوں اور جاں بازوں کے سینوں میں موجزن ہے۔ جہاں شہادت کی تاریخ رقم کی جائے گی، وہاں کربلا کا نام سرفرست ہوگا۔ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت نہ کر کے بروز قیامت تک ایک روشن مثال قائم کر دی تھی، اور حضرت امام حسین کے خون سے لکھی گئی تاریخ اب بھی ہر باطل کے مقابلے میں حسینی فکر، اسلام کی رگوں کو تازہ خون فراہم کر رہی ہے۔ ہر سال پاکستان سمیت دنیا بھر میں یہ دن مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے، اور اس دن کوشش کریں کہ مذہبی رواداری کو فروغ دیں، اور جو فرقہ واریت ہے اور مذہبی منافرت ہے اس سے ہم لوگ جتنا ہو سکے بچیں۔ آج بھی ہم دیکھیں گے کہ شہر بھر میں مجالس اور جلوسوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ شہر لبیک یا حسین لبیک کی صداؤں سے گونج رہا ہے۔ شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہو کر اپنے راستوں پر رواں دواں بھی ہے۔ عزاداروں کی ماتمداری، گریازاری، نوحہ خوانی بھی جاری ہے۔ تو محرم الحرام کی مناسبت سے شہر میں نظر و نیاز کا سلسلہ بھی آپ کو بتائی جاری و ساری رہتا ہے۔ تو محرم الحرام میں نظر و نیاز دینے کی تاریخ بھی صدیوں پرانی ہے، اور اس موقع پر عزاداروں اور باقی سب کے لیے پانی یا پھر شربت کی سبیلوں کے علاوہ نیاز دینے کا سلسلہ بھی عروج پر ہوتا ہے۔ تو نظر و نیاز کے لیے مختلف کھانے بنائے جاتے ہیں، جن میں حلیم تو سب سے مشہور ہے، لیکن مختلف جگہوں پر یہ کھانے مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر سندھ کی بات کی جائے تو وہاں پر بہری برادری جو ہے گوشت کے سالن وہاں پہ پکتے ہیں، بریانی اور پھلوں پر مشتمل پلیٹرز بھی بطور نیاز بانٹے جاتے ہیں، جس میں امیر اور غریب ایک ساتھ بیٹھ کر وہ کھاتے ہیں۔ ملتان کا رخ کریں تو ملتان میں 500 سالہ قدیمی مٹکوں والی سبیل بھی لگائی جاتی ہے، اور بلوچستان میں دیکھا جائے تو محرم الحرام میں شلہ گوشتی ایک ان کی ڈش ہے، ایسا مزیدار پکوان ہے جو صرف کوئٹہ میں ہی بنتا ہے اور وہاں پہ ہی کھایا جاتا ہے۔ تو لاہور ایک قدیمی شہر ہے اور یہاں بھی مختلف علاقوں میں مختلف نیازیں بانٹی جاتی ہیں۔ تو کلچرل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو لاہور میں یوم عاشور کیسے منایا جاتا ہے، کون کون سی نیاز بانٹی جاتی ہیں، آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عادل لاہوری ہیں، کلچرل بلاگر ہیں اور لاہور کے کلچر کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے حوالے سے اپنی شناخت بھی رکھتے ہیں۔ عادل، آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا۔ میں ٹھیک ہوں۔ عادل، یہ جیسے میں بات کری تھی کہ لاہور کو گڑھ کہا جاتا ہے، یہاں پہ ہر مسلک کے، ہر مذہب کے لوگ آپ کو ملیں گے اور آپ اندرون میں رہتے ہیں، تو آج کے دن کی مناسبت سے نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، تو وہاں پر کیا سامان دیکھتے ہیں؟ لاہور شہر کی ایک روایت رہی ہے ہمیشہ سے، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن۔ جو شہر کی یہ روایت یہ ہے کہ عاشورہ 10ویں محرم کی بجائے 1 محرم سے یہ نظر و نیاز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو لاہور کے اندر بلکہ ایک مشہور کہاوت ہوتی تھی کہ 7 دن تے 8 میلے لاہور میں کھانا کیڑے ویلے۔ There were 7 days and 8 festivals of لاہور۔ مختلف رنگوں میں لاہور رنگا رہتا تھا۔ ابھی عاشورہ کے وقت جون سا ہے وہ انفارچونیٹلی ہم نے صرف اس کو اہل تشیعوں کے ساتھ زوم کر دیا، لیکن اگر ہم
پارٹیشن سے پہلے کی لاہور کی عاشورہ کی تاریخ دیکھیں تو سنی حضرات ہمارے باقاعدہ تعزیے نکالتے تھے. پہلے جو عاشورہ سے پہلے کے جلوس تھے وہ سنی حضرات اپنے ہاتھوں سے تعزیے بناتے تھے اور پھر وہ ان کا جلوس بڑا اہتمام ہوتا تھا. اسی طرح نظر و نیاز کے لحاظ سے خالص دودھ کی اور شربت کی سبیلیں لگتی تھیں اور ان میں بھی جو سنی حضرات تھے وہ ٹاپ آف دیم ہوتے تھے. آج بھی بہت سے سنی حضرات ہیں جو سبیلوں کا اور نظر نیاز کا اہتمام کرتے ہیں. دو چیزیں بڑی مقبول تھیں سردیوں کے لیے اگر دیکھا جائے تو چونکہ لوگ دور دراز سے بھی لاہور میں عاشورہ منانے آتے تھے اور مرکزی جلوس موچی دروازے سے ہوتا تھا. تو مجھے یاد ہے آج سے 25-30 سال پہلے بھی سردیوں کے اندر جب عاشورہ کا جلوس ہوتا تھا تو کشمیری چائے اور پاپوں کا اہتمام اسپیشلی کیا جاتا تھا صبح کے وقت. اور چونکہ یہ ایک لاہور کی ایک روایت ہے کہ آپ جس بھی شہر کے 12 دروازوں میں سے کسی بھی گھر میں چلے جائیں تو وہ ایٹ لیسٹ آپ کو بھوکا نہیں بھیجیں گے. تو یہ روایت عاشورہ کے موقع پہ بھی قائم رہی ہے. تو صبح کے وقت جو ہے وہ کشمیری چائے کا دور اور یہ پورا دن مطلب عاشورہ 9ویں محرم سے لے کے 10ویں محرم کے اختتام تک یہ سلسلہ کھانے پینے کا نظر نیاز کا سلسلہ چلتا. ساگ بریانی جو ہے جس کو ہم لوگ پالک کہتے ہیں اور یہ وہ خوراکیں ہیں یا وہ کھانے ہیں جو عاشورہ میں لوگ خصوصی طور پہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. چونگ نوگزہ جو ہے ٹکسالی گیٹ سے اگر آپ آئیں تو چونگ نوگزہ ہے وہاں پر 6 محرم کے دن اب تو خیر ایسا کم ہے تو خصوصی طور کے اوپر وہ لاہوری جو اندرون شہر سے دوسرے ملکوں میں چلے گئے یا وہ لاہور سے تھوڑا دور چلے گئے لیکن وہ 6 محرم کو زیارت کے لیے وہاں آتے تھے اور بہت ہی بہترین قسم کے کھانے وہاں پکائے جاتے تھے اور یہ ان کی نظریں ہوتی تھیں اور محرموں کے اندر وہ دل کھول کے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے. تو ابھی بھی یہ سلسلہ ہے بہت تھوڑا سا ابھی ہے نہیں ابھی بھی ہے. جب تک لاہور کی روایات برقرار ہیں لاہور برقرار ہے یہ روایات ختم تو نہیں ہوں گی کم ہوتی جائیں گی لیکن آنے والی نسل کو اگر ہم تھوڑا سا اس میں ان کو ان ساتھ شامل کریں کہ وہ اپنی پرانی روایات کو جس کی وجہ سے لاہور کہلایا جاتا ہے وہ موجود ہے. کچھ نہ کچھ وہاں پہ کھانے کے لیے ملے گا. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اہل تشیع کے گھر سے ہی ہمیں ملے گا ہر جگہ پہ بالکل. دیکھیں آج کل ہم لوگ کہتے ہیں کہ شاید محرم تو سب کے لیے ہیں حسین تو سب کے ہیں تو آپ بھی دیکھیے کہ جتنا اہتمام اہل تشیع کرتے ہیں اتنا ہی اہتمام اہل سنت بھی کرتے ہیں. اور آپ یقین کیجئے کہ بہت یہ چیز ایک ریوائیو ہوئی ہے اندرون شہر کے اندر کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو بیچتی تھیں اہل سنت ہے جو بھی ہے یہ جلوس یہاں سے گزرنا ہے تو آپ سبیل لگاؤ. سبیل کا کنسیپٹ بہت زیادہ لاہور میں تھا کہ ہر کوئی اپنی اپنی استاد کے مطابق شربت بنا کے لایا گلاس لیے اور جو قافلہ گزر رہا ہوتا تھا وہاں پہ وہ پلاتے تھے. یہ جو کلچر تھا یہ تقریباً پچھلے 10-15 سالوں میں سٹاپ ہو گیا تھا لیکن اب پچھلے 1-2 سالوں میں یہ دوبارہ ریوائیو ہوا ہے. جہاں سے قافلہ گزرتا ہے وہاں پہ اہل سنت والے لوگ موجود ہوتے ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایمبولینسز بھی ان کی اپنی ساتھ ہوتی ہیں اور وہ باقاعدہ طور کے اوپر نظر نیاز میں ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. دس از جس کو کہہ سکتے ہیں کہ کاسموپولیٹن والا جو حساب ہے وہ ہمارے لاہور میں موجود ہے. دوسرا عادل جیسے بات کی ہے کہ سبیلیں لگتی ہیں دودھ کی سبیل لگتی ہے شربت کی اس کے علاوہ بھی اور مشروبات ہوتے ہیں جن کی سبیلیں لگتی ہیں. بالکل جی یہاں پہ سردائی پہلوان لگاتے تھے دیٹ واز ویری ایکسپینسو لیکن چونکہ اس علاقے میں جلوس کی تعداد بہت کم ہوتی تھی اپنی استاد کے مطابق جیسے موری گیٹ کے پہلوان تھے وہ سردائی لگاتے تھے کوئی لسی لگا رہا ہے. آج بھی آپ جلوس موچی دروازے میں ہے لیکن اس کے اپوزٹ جو لوگ ہیں انہوں نے حلوہ پوڑی اور جو کہ یہ بیسیکلی نظر کا ہے یہ کوئی خوشی کا فیسٹیول نہیں ہے لیکن لوگوں کی خوشی یہ ہوتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ لنگر حسینی کریں لوگ اس سے مستفید ہوں. تو وقت کے ساتھ ساتھ تو چیزیں بہت کم ہو گئی. پھر لوگ ناشتے کرواتے تھے کلچا چنے کے صبح کے وقت لائنیں لگی ہوتی تھیں. گرو ارجن نگر کے اندر خاص طور پہ جو وہاں کے گجر ہوا کرتے تھے وہ یوم عاشورہ کو اپنا دودھ نہیں بیچتے تھے. وہ پہلے ہوتا تھا کہ صرف دادا دربار کے میلے پہ لیکن پرانے وقتوں میں جو گرو ارجن نگر کے گجر تھے وہ دودھ نہیں بیچتے تھے. وہ تمام تر دودھ جو تھا وہ عاشورہ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ ان کے لیے وقف کرتے تھے. اور یہ گجروں کا ایک کا ہوتا تھا کہ انہوں نے 9ویں-10ویں محرم کو دودھ نہیں بیچنا اور وہ خالص دودھ ہوتا تھا جس کے اندر وہ شربت بھی ڈالتے تھے بادام بھی ڈالتے تھے اور شکر کا استعمال کیا کرتے تھے. نہ وہ گجر رہے اور نہ وہ دودھ رہا. خالص جو غذائیں تھی اور جو خالص نظر و نیاز کی جاتی تھی وہ بھی نہیں رہی. تو آج اگر ہم لوگ جائیں آج جیسے 10 عاشور ہے تو آج ہم جائیں تو ہمیں کہاں سے چیزیں آپ کو دہلی دروازے جائیں وہاں پہ آپ کو مل جائے گا آپ کو کھانے پینے کے لیے. موچی دروازہ مل جائے گا کرشن نگر مل جائے گا آپ کو ایبٹ روڈ مل جائے گا آپ کو
اس کے علاوہ پرانی انارکلی جو قدیم امام بارگاہ ہے وہاں مل جائے گا آپ کو. میکلور روڈ پہ زکیہ خاتون. یکم محرم سے 10 محرم تک ہوتا ہے یا پورے محرم چلتی ہے؟ اچھا یہ جو بیسیکلی جو فرسٹ 10 ڈیز ہوتے ہیں نیاز پہ بڑا اہتمام کرتے ہیں کیونکہ یہ پہلے 10 دن جو ان سے ہے وہ اسلامک ایئر کے فرسٹ 10 ڈیز ہوتے ہیں تو اس میں شہادتیں ہوئی ہوئی ہیں. تو زیادہ تر جہاں پر مجلسیں ہوئیں یا جہاں پر اہتمام کیا گیا کسی ایونٹ کا تو وہاں پر نظر نیاز ملتی ہے آپ کو. 10 دن آلموسٹ آپ کو لاہور کے ہر امام بارگاہ میں ملے گی. اس کے بعد جو ان سے ہے پھر وہ وقفے سے شہادتیں ہوئی ہیں تو اس وقت جہاں پر وہ مجلس ہوئی تو پھر چہلم میں آپ کو بہت ملے گا, 2.5 سفر کو بہت ملے گا. ٹھیک ہے جی. عادل لاہوری ہمارے ساتھ موجود ہے. عادل بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آج آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے اور نظر و نیاز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا کیا لنگر بانٹا جاتا ہے لاہور شہر میں. تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب آج یوم عاشور ہے اور ہم بات کر رہے ہیں اسلام کی راہ میں دی جانے والی عظیم قربانیوں کے حوالے سے. تو یہ وہ دن ہے جب دین اسلام کی بقا کے لیے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پورا کنبہ لٹا دیا تھا اور اسلام کو اپنے خون کی آبیاری سے منور کر دیا تھا. واقعہ کربلا محض ایک واقعہ یا اسلامی تاریخ کا ایک باب نہیں ہے بلکہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال ہے. واقعہ کربلا پیغام ہے قربانی کا, اور قربانی ہمیشہ اہم اور پسندیدہ چیزوں کی ہی دی جاتی ہے. خون بھی انسانی جسم کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے اور اس کا عطیہ کرنا بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے, کیونکہ آپ کا عطیہ کردہ خون کسی کی زندگی بچا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو آج ہمارے ساتھ ایسے ہی کچھ مہمان موجود ہیں جو دوسروں کی زندگیاں بچانے کے لیے خون کا انتظام کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً بلڈ ڈونیشن کیمپس کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے اور ایسے اداروں سے وابستہ ہیں جن کا کام ہی ضرورت مندوں کو خون کی فراہمی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ افتخار نقوی صاحب ہیں. افتخار صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو. السلام علیکم, کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ, تھینک یو سو مچ. نقوی صاحب سب سے پہلے تو آج کے دن کی مناسبت سے یوم عاشور ہے اور یہ ہمیں ایک پیغام بھی دیتا ہے کہ حق اور باطل میں ایک فرق بتایا, دوسرا قربانی کا بھی ایک پیغام دیتا ہے. تو آج کے دن کی مناسبت سے خون ڈونیٹ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے جو ہم لوگ دیتے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ دیکھیے منیبہ, تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل, بہت شکریہ بلانے کا اور اس میں موقع دینے کا, بات کرنے کا. اور آج کے دن کی اہمیت کے حساب سے یوم عاشور تمام عالم اسلام کے لیے بہت بڑا پیغام دیتا ہے, قربانی دینے کا, اور ساتھ ہی ایثار کی بات کرتا ہے, شیئرنگ کی بات کرتا ہے. ہمارے پاس جو مریض ہوتے ہیں تھیلیسیمیا کے, ہیموفیلیا کے, اور بھی اس طرح سے جنہیں خون کی ضرورت پڑتی ہے, اگر ہم ان کے ساتھ اپنا خون شیئر نہیں کرتے تو گویا ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں مرنے کے لیے, اور جو درست نہیں ہے, بے سہارا رہ جاتے ہیں. پھر کربلا سے صرف محسن انسانیت کے نام سے امام حسین بہت زیادہ بلندی پا گئے. محسن اسلام ایک مقام ہے اور محسن انسانیت وہ مقام ہے جو ہمیں اس سے مزید آگے لے جاتا ہے, کسی مذہب کو سامنے رکھے بغیر. اور حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول تھا جو جناب مالک اشتر کو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس 2 طرح کے بھائی ہیں, ایک وہ جو مسلمان بھائی ہے, ایک وہ جو انسان بھائی ہے. تو ہمیں انسان بھائیوں کی, ان کے بچوں کی, ان کی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے. اب یہ تب ہو سکتا ہے جب ہم خون اپنا ان کے ساتھ شیئر کر سکیں, اور اس میں فائدہ کرنے والے کا زیادہ ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے عوام میں, مسلمانوں میں اس دن بہت جوش, اور آج کے دن بہت جوش اور جذبہ ہوتا ہے, ماتم ہوتا ہے, خون کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں. بہت سارے احباب ایسے ہوتے ہیں جو خون کے نذرانے ڈونیٹ کر کے بھی دیتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے پورا ایک انتظام کیا ہوتا ہے. تقریباً ہر مرکزی جلوس میں, ہر بڑی مجالس میں ہمارے
ब्लड डोनेशन कैंप्स हम वहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं और एक पूरे प्रोग्राम के तहत चलते हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र होता है अपनी कौम पर कि वो बढ़ चढ़कर इसमें काम हिस्सा लेते हैं और उससे हमारी ज़रूरियात जो बच्चों के लिए हमें चाहिए होता है वो बहुत हद तक पूरी हो पाती है। और ये मौसम ऐसा है जिसे करबला के साथ हम पैगाम के साथ मिलाकर चलते हैं तो हमें बहुत अच्छे तरह से खून की दस्तयाबी हो सकती है। लेकिन नकवी साहब हम देखते हैं यहाँ पे हर कोई ऐसी इदारा या ऐसी तंजीम जो है वो चला रहा है जो ब्लड डोनेट कर रहा होता है, इन चीज़ों में अपना काम जो कर रहा होता है, लेकिन किस तरह हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा मुस्तनद इदारा है, इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं? देखिए, आप इदारों को तो अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं जो ये काम कर रहे हैं। जैसे हिलाल अहमर है, मतलब उसके ऊपर आप सवाल ही नहीं कर सकते, इतने अरसे से वो लोग काम कर रहे हैं। फातमीद फाउंडेशन है, इतने अरसे से काम कर रही है, 1978 से इस फील्ड में काम कर रही है और लोग बहुत खूब जानते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था, 70s की बात है, तो रेफल टिकट भी इन्हीं से पहली दफ़ा मैंने देखा था, हिलाल अहमर का था या फातमीद का था। तो ये जो पुराने इदारे हैं जिसे कौम जानती है, उनके लिए तो आंखें बंद करके आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और फिर बेहतरीन अमल ये होता है कि आप उन इदारों में तशरीफ़ ले जाइए, उनमें उनका काम देखिए और ये खुली किताबें हैं, आपको नज़र आ जाएगा कि कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। और मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ, अगर आप फंड से नहीं उनकी मदद कर सकते, आप ब्लड दे के नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ लोग बीमार होते हैं, नहीं दे सकते, आप वहाँ तशरीफ़ ले आए, एक स्माइल दीजिए, उनके साथ शेयरिंग कीजिए, उनसे मिल लीजिए, तो पेशेंट उससे भी बहुत खुश होता है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि हम अपने माशरे के जो कमज़ोर पहलू हैं या कमज़ोर सेगमेंट्स हैं, उनकी मदद के लिए हम बाहर आए, वरना बाहर से तो कोई नहीं आएगा, ये हमारे किसी बहन भाई के बच्चे। बेशक ऐसे ही है, और हम उन्हीं को निगलेक्ट कर देते हैं जिनको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा नकवी साहब, मुझे बताइए कि इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि कौन कौन से लोग जो हैं वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं और कौन कौन से लोग नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहले तो हम उम्र की कैद रखते हैं कि 18 साल से 60 साल के दरमियान आप साल में 4 दफ़ा हर 3 महीने के गैप के साथ खून अतिया कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि इसके लिए वज़न आपका 50 किलो कम से कम होना ज़रूरी है। अच्छा, ओके। तीसरी चीज़ यह है कि आपको कोई मेजर बीमारी ना हुई हो, जैसे हेपेटाइटिस है या आपको HIV नहीं है, आप डायबिटिक नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, यानी डॉक्टर आपके साथ पहले पूरा इंटरव्यू करता है, कंसल्ट करता है। ठीक है। अगर उन बीमारियों में कोई बीमारी है और आप मेडिकेशन पे हैं तो हम ब्लड उसका नहीं लेते। चौथी चीज़ इसमें जो आती है वो है कि आप बज़ाहिर भी सेहतमंद हैं, आपका HB लेवल भी ठीक है, तो आप खून डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, HB लेवल कितना होना चाहिए? HB लेवल 12+ होता है एक नॉर्मल इंसान का, तो उससे नीचे हम ब्लड नहीं लेते। अच्छा। उसके ऊपर 12, 13, 14, 15, 16 इसके ऊपर हम ब्लड ले सकते। मतलब जिनका 12 से नीचे उनका ब्लड नहीं, उनका ब्लड नहीं लेते। उसकी वजह ये होती है कि वो खुद HB उनकी बिल्कुल बॉटम लाइन पे होती है, तो उसके ऊपर ब्लड नॉर्मली नहीं लिया जाता। अच्छा, दूसरा नकवी साहब, सारे लोग कहते हैं कि खवातीन नहीं ब्लड दे सकती हैं। हमारे पास रोजाना देती हैं। हाँ। ऐसी बात नहीं। और लोग कहते हैं कि उनका HB लेवल ऑलरेडी बड़ा कम होता है और वो ऑलरेडी कमजोर होती हैं, तो इस वजह से उनको वो नहीं दे सकती ब्लड। जो खवातीन जिनका कहा जाता है, ये एक डाइटिंग की वजह से एक नॉर्मली होता है कि खवातीन में थोड़ा सा स्लिम होती हैं, लेकिन हमारे लिहाज से ये है कि जो खवातीन हैं वो उतनी ही नॉर्मल हैं जितने मर्द हैं, कोई फर्क नहीं है। हम सबका ही ब्लड लेते हैं, लेकिन अगर HB लेवल कम हो तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया, हम उनका ब्लड फिर नहीं लेते। और वो मर्दों में भी मिसालें हैं, सिर्फ खवातीन में नहीं है। अलबत्ता वो सुई से खौफ खवातीन में, बच्चियों में मैंने ज्यादा देखा है। अच्छा। तो वो थोड़ा सा घबराती हैं, लेकिन जब पहली दफा सुई लग जाती है तो फिर वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, फिर कभी कोई मसला मैंने नहीं देखा। और इसके अंदर सिर्फ तकलीफ एक सुई लगने की ही है, इससे ज्यादा तकलीफ नहीं होती। अच्छा। कि उसके बाद आप 10 मिनट आराम करते हैं, एंड व्हेन यू गेट अप यू आर
परफेक्टली नॉर्मल, आप बिल्कुल एक आम इंसान की तरह चलते फिरते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। अच्छा, दूसरा नकवी साहब ये कहा जाता है कि ब्लड देने से पहले कुछ खाना पीना नहीं है। नहीं, हम तो खिलाते हैं। अगर आप खाली पेट हैं तो हम तो कहते हैं खाएं, खा के आए, और उसके फौरन बाद भी हम जूस वगैरह ऑफर करते हैं ताकि वो बेहतरी रहे, उनका शुगर लेवल डाउन ना हो। या वो बाज़ औक़ात ख़ास तौर पे नया ब्लड देने वाले का होता है कि वो एक दफ़ा ट्रॉमेटिक हो सकता है, तो उससे बचने के लिए शुगर लेवल को हम मेंटेन करवाते हैं। वो मेंटेन करवाना बड़ा ज़रूरी होता है। इकरा पारस सामाजिक कारकुन भी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। इकरा, आपको वेलकम कहती हूँ डागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। इकरा, आप भी हम देखते हैं कि वक्तन फ़वक्तन जो है ब्लड जो कैंप्स है वो लगाती रहती हैं, उनका इनकाद करती रहती हैं, तो कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ आपका? सबसे पहले तो उस पर बात करें। सिलसिला काफ़ी साल हो गए हैं, अब तो तकरीबन 13-14 साल हो गए हैं। आई वॉज अ किड व्हेन आई वॉज इन माई स्कूल, मैं डिवीजन पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट थी, एंड उस टाइम पे ज़लज़ले और सैलाब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शिद्दत के आए थे। आई वॉज इन 7th और 8th ग्रेड, और हमारे स्कूल ने बेसिकली इन कैंप्स की स्टार्टिंग की। आई वॉज अ पार्ट ऑफ अ गर्ल गाइड कैंप। तो गर्ल गाइड्स के बेसिकली यही सिखाया जाता है कि आपने किस तरह से डिफरेंट मौक़ों पर कोई रिलीफ या इस तरह के काम करने हैं। तो वहाँ पे हमारे स्कूल में बेसिकली ये स्टार्ट हुआ, और हमारी जो डॉक्टर थी इन द डिस्पेंसरी, शी आस्क्ड अस के अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें और हमारे साथ चलें इन दैट एरिया। तो हम कश्मीर का एक एरिया था बाग, शायद आप लोगों को आइडिया, उसके आसपास हम लोग गए थे उस टाइम पे। और उसमें फिर ये था कि हम बहुत छोटे थे, ज़्यादा कोई काम हमें दिया नहीं गया, लेकिन एक छोटी छोटी सी स्लाइड्स होती हैं जिस पे ब्लड का ड्रॉप डाल के एंटीजन के जरिए बताया जा सकता है कि ब्लड टाइप कौन सी है। ओके। तो ये थोड़ा सा काम वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो वहाँ से मुझे ब्लड ग्रुपिंग करनी आई थी उस एज में। तो अब कब कब आप लगाती हैं ब्लड कैंप? कब बेसिकली इस तरह से है कि मेरा ज़्यादातर काम थैलेसीमिया के बच्चों के साथ होता है। ओके। तो उनकी तो ये ज़रूरत हर डॉक्टर साहब को इस हवाले से पता होगा कि वो तो हर मंथ थोड़ी थोड़ी देर बाद उन बच्चों को तो ब्लड की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो वो हमें जिस वक्त भी कॉल आ जाती है कहीं से, हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे हमारे जो डोनर्स होते हैं उनको कॉल करके हम कह देते हैं कि आप प्रोवाइड कर दें। वी हैव लिस्ट, उनमें से जिन्होंने 3 महीने में डोनेट नहीं किया, जिनकी बारी है, वो चले जाते हैं। दूसरी जो अहम चीज़ हम लोग करते हैं वो ये है कि हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। जो यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं वो बेसिकली एज ग्रुप भी सही होता है, उनके वेट भी सही होते हैं, उनको अवेयरनेस भी होती है। यूनिवर्सिटी बेसिकली जैसे आप GC यूनिवर्सिटी ले लें, थोड़े अर्से पहले हमारा वहाँ पे कैंप लगा। तो वाइस चांसलर्स खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इस एक्टिविटी में, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते हैं। तो ये सिलसिला इस तरह से चलता है। साल में 4 से 5 हम लोग बड़े कैंप्स कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और मंथली हम थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड, यहाँ अगर कोई स्क्वेयर केस ऑफ एक्सीडेंट या इस तरह से आ जाए तो हम पोस्ट कर देते हैं, या हम डोनर्स अपने जो अवेलेबल होते हैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये सिलसिला चलता रहता है। तो सर आप लोग, आपके इदारे में भी ये सिलसिला है, लिस्ट बनाई जाती है या फिर वॉलंटियरली लोग आते हैं? हमने फातमीद फाउंडेशन के लिए फातमीद डोनर सोसाइटी भी लॉन्च की है रिसेंटली। ठीक है। उसमें मेरे पास तकरीबन डेटाबेस में मोर देन 1200 इस वक्त सिर्फ 2 माह में जो रजिस्टर हुए हैं वो 1200 प्लस डोनर्स हैं लाहौर के अंदर ही। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यंगस्टर्स, हमारे नौजवान कौम, जो हमारे बच्चे हैं, दे आर अहेड ऑफ अस। मुझे बहुत आई फील प्राइड इन दिस रियली। हमारी अगली नस्ल हमसे बेहतर है बेशक, और उनमें अवेयरनेस हमसे बहुत बेहतर है। हाँ जी। मुझे याद है कि जब मैं इस उम्र में था, जैसे अभी नौजवान हैं, अपने मैट्रिक के बाद के जो टाइम होता है, तो हमें इतना नहीं इल्म होता था। लेकिन ये सोशल मीडिया और अवेयरनेस कैंपेन्स की वजह से बच्चों में बहुत बेहतर अवेयरनेस है, और वो इस सिलसिले में, इस मैदान में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और फ्रेंकली सेइंग, आई विल नॉट हेजिटेट सेइंग दैट कि हमारी अगली नस्ल हमसे बेहतर है, और हमें इनसे हमेशा, मैं बहुत पूरी उम्मीद रहता हूँ। और यही चीज़ हम कोशिश करते हैं, जैसे इकरा ने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ में, हम यूनिवर्सिटीज़ के अलावा फिर ऑफिसेज़ में जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, और ख़ास तौर पे जो बड़े इज्तिमा होते हैं, जैसे 12 रबीउल अव्वल को हो गया, मुहर्रम के इज्तिमात हो गए, यहाँ पे भी हम कैंप्स लगाते हैं। उससे ये होता है कि जो लोग
اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں آپ کی نیت میں جب آپ خون بلڈ دیتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی خاطر یہ کر رہا ہوں, تو وہ رمضان میں کریں, محرم میں کریں, ایسے مواقع پہ کریں, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں صدقہ کر رہا ہوں, تو وہ ثواب کی نیت سے ہوتا ہے. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں اپنے جسم کی زکوٰۃ دے رہا ہوں, اٹ از اندر ایسپیکٹ. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آئی ہیو دی اویئرنیس کہ ہمارے سوسائٹی میں اس کی ضرورت ہے. پھر چوتھی ایک اور قسم ہے جو کہتے ہیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے جسم کو اس کا فائدہ ہے, مجھے بیماریاں نہیں ہوں گی, میرا بلڈ پریشر نہیں چڑھے گا, مجھے دل کی بیماریاں نہیں پیدا ہوں گی, مجھے سرطان نہیں ہوگا, وغیرہ وغیرہ. اینڈ دیز آر رائٹ تھنگس. تو یہ 4-5 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے لوگ سامنے آتے ہیں اور خوب بلڈ دیتے ہیں. اور الحمدللہ اگر جو لاسٹ ٹائم سے میں نے اس کو کمپیریزنز کیے ہیں, ہمارا گراف بہت بہتر ہو رہا ہے ایز کمپیئر ٹو دی لاسٹ ایئر اور ایون دی پریویس ایئر, اور ہم بہت بہتری کی طرف چل رہے ہیں بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے. نقوی صاحب, آج کل جس طرح کا موسم چل رہا ہے اور بیماریاں بھی آپ کو پتہ ہے, موسمی بیماریاں بھی ہیں, دین ڈینگی کا سیزن بھی ہے یہ, تو ڈینگی میں جن کو ہو جاتا ہے ان کے پلیٹلیٹس بہت کم ہو جاتے ہیں, تو اگر انہوں نے دینا ہو تو کتنی دیر بعد وہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اگر ڈینگی ہو گیا ہے تو پہلے تو انہوں نے خود ریکور کرنا ہے, اور جب وہ ریکور ہو جاتے ہیں, فلی ریکور ہو جاتے ہیں, نارمل ہو جاتے ہیں, ان کا ایچ بی لیول مینٹین ہو جاتا ہے, تو دے کین آلویز کم اپ ود دی کنسلٹیشن آف دی ڈاکٹر. وہ اس کو اسیس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ ویدر دے شوڈ گو فار دی بلڈ ڈونیشن اور اسٹل دے نیڈ ٹو ویٹ فار سم مور ٹائم. ایک چیز. نمبر 2, جیسے ہم بلڈ لیتے ہیں, اور پچھلے دنوں جب لاسٹ ایئر یہ ہوا تھا, ڈینگی کا موسم آیا تھا, تو بہت سارے لوگوں کو بازار میں جب گئے تو انہیں پتہ چلا کہ جی پلیٹلیٹس کے اوپر تو اس کو سیپریٹ کرنے کے لیے سیپریٹر کافی کاسٹلی ہوتا ہے, تو وہ ہم انہیں بہت مہنگا کاسٹ دے رہے تھے. تو اس وقت فاطمید نے اعلان کیا تھا کہ وی وڈ گیو یو فری آف کاسٹ بٹ برنگ یور ڈونرس. تو اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں بلڈ مل گیا, اس میں سے پلیٹلیٹس ہم نے ان کو فری آف کاسٹ بنا کے پیکس دے دیے, اور لوگوں کو بہت فائدہ ہوا. اینڈ آئی ریمبر اٹ واز ویری ویل اپریشیٹڈ, اور لوگوں نے اس کو بہت سراہا تھا, جو مجھے یاد ہے, اور ہم اس خدمت کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. اقرا, آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ کے پاس زیادہ تر والنٹیئرلی لوگ آ کے کام کرتے ہوں گے, کیا ان کی ایج لمٹ کیا ہوتی ہے, اور جو لسٹ آپ نے ڈونرز کی بنائی ہوئی ہے, کبھی ایسا ہوا ہے کہ پہلی دفعہ آئے ہیں اور دوسری دفعہ انہوں نے کہا جی نہیں ہماری طبیعت خراب ہو گئی ہے, یا ہمیں گھر سے اتنا پریشر آ رہا ہے کہ آپ نے اگلی دفعہ جا کے بلڈ ڈونیٹ نہیں کرنا؟ سرکمسٹینشیل تو چیزیں بدلتی رہتی ہیں آنیسٹلی اسپیکنگ. ایج گروپ جہاں تک آپ نے پوچھا ہے, میرے پاس اسکول سے لے کے یونیورسٹی لیول, ایون پروفیشنل, ہمارے جو سب سے ایجڈ ڈونر ہیں وہ 45 ایئرس کے بھی رہے ہیں. تو ماشاءاللہ لوگ ہر ایج کے آتے ہیں. ہم 18+ کو پریفر کرتے ہیں بچوں کو, مطلب پرسنلی کیونکہ ان کا ویٹ کا ایشو ہوتا ہے, ان کی گروتھ کا ایشو ہوتا ہے, تو وہ ایک پریفریبل ایج گروپ نہیں ہوتا بلڈ دینے کے لیے. یونیورسٹی کے بچے میرے پاس میجورٹی میں ہوتے ہیں, ہم لوگوں کی کیمپینز ایکچولی وہیں پہ چلتی ہیں, وہ خود ریچ آؤٹ کر لیتے ہیں. اکثر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے کیسز آتے ہیں, وہ اپنے کسی ریلیٹیو کے لیے یا پیرنٹ کے لیے یا سبلنگ کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں بلڈ, اینڈ دین جب ہمارا کوئی کیس آتا ہے تو وہ ولفلی اپنی طرف سے خود ڈونیٹ کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں ہمارے ٹائم میں ہیلپ کی تھی تو وی آر ریڈی ٹو ہیلپ یو. اس کے علاوہ ہاں ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پلیٹلیٹس کا, مطلب پلیٹلیٹس کا تو نہیں, ایچ پی لیول کا ایشو ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ڈونیٹ کر دیا, 3 منتھس بعد دوبارہ ڈونیٹ کر دیا, لیکن ڈائٹ کا خیال نہیں رکھا. جب ڈائٹ کا خیال نہیں رکھا یا کسی وجہ سے جیسے بیماری آ گئی, ملیریا آ گیا, ڈینگی آ گیا, کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے پلیٹ, سب سے پہلے ان کے دماغ میں آتا ہے اچھا خون ڈونیٹ کیا تھا اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے. حالانکہ یہ اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ اپنی نیوٹریشنل اگر انٹیک پوری رکھیں تو یہ ایشو نہیں ہوتا. بلکہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی 3-4 سال پہلے میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں نے ایک دفعہ بلڈ ڈونیٹ کیا, 3 منتھس بعد دوبارہ گئی تو میرا ایج پی کم تھا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے آپ نے نا پہلے بہت زیادہ ڈونیٹ کر دیا. میں نے کہا زیادہ نہیں ڈونیٹ کیا, کر کے کھایا نہیں ہے صحیح طرح. ڈائٹ جو ہوتی ہے اگر وہ بہترین رکھا جائے تو یہ ایشو نہیں ہوتا. اچھا نقوی صاحب, یہ بڑا ہوتا ہے لوگوں کا کہ ہم اگر ڈونیٹ کریں گے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی ہمیں بیماری نکل آئے گی, مطلب سپرسٹیشیس بھی
होते हैं ना लोग, बहुत ज्यादा मिथ्स भी होते हैं, हम कमजोर हो जाएंगे, हमारा और ज्यादा लॉस हो जाएगा ब्लड का, इस तरह के लोग भी आते हैं आपके रवैये आते हैं? ये अक्सर क्वेश्चन होता है, मैं जब यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ अवेयरनेस कैंपेन में उधर बात करता हूँ, कहते हैं जी जब हम ब्लड देते हैं हम फूल जाते हैं, बॉडी फूल ये बड़ा होता है, मोटा होने की या वजह से। हम कमजोर हो जाते हैं, हमारे एचपी लेवल दोबारा वापस नहीं आता। तो ये सब मिथ्स हैं, इसका एक्चुअल से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अल्लाह ने हर इंसान के जिस्म में जो खून रखा है वो उसकी जरूरत से कुछ ज्यादा ही है। हाँ जी, हम उस ज्यादा वाला जो रिजर्व है उससे लेते हैं, तो उसका जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उसमें कमी नहीं आती। सही। अब दूसरी बात ये होती है कि एचबी लेवल को कैसे ठीक किया जाए और कैसे मेंटेन किया जाए। माजरत के साथ हमारे यहाँ जंक फूड का बहुत ज़्यादा रवाज शुरू हो गया है। रात के अक्सर 2 बजे मेरे बच्चे भी पता चलता है कि दे आर आस्किंग फॉर सम जंक फूड, और वो डिलीवरी बॉय आता है दे जाता है। हमने अपने फ्रूट्स जैसे पपीता है, पपाया अगर बच्चे खाएं तो इससे ब्लड मल्टीपल होता है और एचपी लेवल बहुत बेहतर मेंटेन होता है। और इसको आप इवन आप ऑफ सीजन में अगर आम का मज़ा लेना चाहें तो पपीते का आप मिल्क शेक बना के पीजिए, बिल्कुल ऐसे लगता है आम पी रहे हैं। और नकवी साहब आपको पता है डेंगू में कहते भी है ना पपाया के पत्ते का जो है वो पीना है, वो इसीलिए होता है कि उससे आपके प्लेटलेट्स और आपका जो एचपी लेवल है वो मेंटेन होता है। और वो चूंकि आपका एग्रेसिव ट्रीटमेंट होता है तो वो उसके पत्तों का उसके जड़ों का वो जूस से बना के देते हैं। इट्स वेरी हार्ड टू टेक दैट, लेकिन वो मरीज के लिए उस वक्त उससे बेहतर कोई शय नहीं होती। बिल्कुल ऐसी। तो ये सब मिथ हैं मुनीबा, आई थिंक अवेयरनेस की कमी की वजह से होता है। वरना एक नॉर्मल इंसान में खून हमेशा थोड़ा सा ज्यादा होता है जिससे ब्लीड आउट किया जाता है और वो ठीक हो जाता है। इट टेक्स ओनली 6 वीक्स, वो एक्चुअल में ठीक हो जाता है, लेकिन वो हम एहतियातन उसको अनदर 4 वीक्स कहते हैं कि आप 5 वीक्स मत दीजिए, ताकि एक दफ़ा वो मेंटेन आपका पूरा हो जाए तो फिर आप ब्लीड आउट करें और वो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये सिर्फ मिथ्स ही हैं, ये बातें ही बनाई गई हैं। और हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड इफ्तिखार नकवी साहब मौजूद थे और उसके साथ इकरा पारिस थी हमारे साथ। नकवी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और इकरा आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी तशरीफ़ लेकर आई और खून के हवाले से, ब्लड डोनेशन के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे। और आपसे भी यही मैं कहूँगी कि जितना हो सकता है, जैसे हर 3 महीने के बाद या साल में आप 4 मरतबा अपना खून डोनेट कर सकते हैं, उससे कोई बीमारी आपको नहीं लगेगी, कोई कमज़ोरी नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता अगर आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे तब थोड़ी बहुत कमज़ोरी हो सकती है, लेकिन वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं जो किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं, ताकि हम आके उनका हाथ थामें। तो आप भी इसमें कार खैर में अपना हिस्सा डालिएगा। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। तारीख़ इस्लाम में ऐसे बेशुमार शहदा गुजरे हैं कि जिनके जिस्मों से गिरने वाले खून के हर कतरे ने मजहब इस्लाम को फरोग बख्शा। वो अजीम जानसार जिन्होंने अपने जिस्मों पर तीरों की बारिशों को बर्दाश्त किया, जिन्होंने अपने अज़ा को अपने सामने कटते हुए देखा और बिलाखिर जामे शहादत नोश कर गए, लेकिन कभी इस्लाम के परचम को झुकने नहीं दिया। तारीख ऐसे दलेरों, बहादुरों और मुजाहिदों के ईमान अफरोज वाकयात से लबरेज हैं, लेकिन जब भी हमारे सामने शहादत का तज़करा होता है या तारीख़ इस्लाम के सरफरोशों के वाकयात हमारी समात तक पहुंचते हैं, तो सबसे पहले हमारा जहन जिस शख्सियत की बारगाह में खराज अकीदत पेश करता है वो ज़ात है नवासा रसूल, जिगरे गोशा बतूल सैयदुल शहदा इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हा की। 61 हिजरी को मैदान करबला में जो अलमनाक वाकया पेश आया, पूरी इस्लामी तारीख उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। और उसमें कोई शक भी नहीं है कि चश्मे फलक ने शहादत के बेशुमार वाकयात देखे होंगे। इस रुए जमीन ने अपनी पुश्त पर ना जाने कितने शहीदों के मुबारक जिस्मों के बोझ को बर्दाश्त भी किया होगा, लेकिन शहादत इमाम हुसैन देकर चश्मे फलक से भी आंसुओं का सैलाब जारी था। जमीन अहले बैत के खून को अपने अंदर जज़ब करते हुए अपने वजूद पर नादिमों पशेमां थी।
تو فلسفہ شہادت کے حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولانا حسین اکبر صاحب ہیں, مذہبی اسکالر ہیں. مولانا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ جناب. مولانا صاحب, سب سے پہلے تو آج کے دن کی مناسبت سے یوم عاشور ہے اور واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم اور ایک دردناک واقعہ ہے. سب سے پہلے تو اس واقعے کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ المنتجبین. اما بعد. کربلا کا واقعہ یقیناً تاریخ انسانیت کا وہ دلسوز واقعہ ہے کہ جس میں خانوادہ رسالت کے عظیم جوان جنت کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت, ان کے بیٹے, ان کے بھائی, ان کے بھانجی, ان کے بھتیجے, ان کے اصحاب 3 دنوں کے بھوکے پیاسے ظلم و جور سے شہید کر دیے گئے. واقعہ یہ کوئی اتفاق سے واقعہ نہیں ہوا کہ اچانک یہ حادثہ پیش آیا تھا. جیسے ہی شام کی حکومت تبدیل ہوئی تو وہاں پر مختلف طریقوں سے اسلام اصیل جو تھا اس کے چہرے کو مسخ کرنا شروع کر دیا گیا. اسلامی تعلیمات کو, اسلامی حلال کو حرام میں, حرام کو حلال میں بدلنے کی کوششیں کی گئیں اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے اس حد تک پہنچا کہ فرزند رسول, نواسہ رسول, فرزند علی بطول حضرت امام حسین علیہ السلام سے یزید کی طرف سے مطالبہ بیعت کیا گیا اور اس دھمکی کے ساتھ گورنر مدینہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ پہلے امام حسین علیہ السلام سے مطالبہ بیعت کیا جائے, اگر نہ مانے تو ان کا سر قلم کر کے میرے دربار میں بھیجا جائے. جب یہ پیغام پہنچا تو امام حسین علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا, یزید کی طرف سے مطالبہ پیش کیا گیا. آپ نے یہ فرمایا کہ ابھی رات کا وقت ہے, جب صبح ہوگی جو لوگ فیصلہ کریں گے ہم بھی وہ دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن دربار میں ایک موجود شخص نے, جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نفرین فرمائی تھی, گورنر کو کہتے ہیں اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت آپ کے قابو سے نکل گئے تو پھر کبھی آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے, ابھی بہترین موقع کا سر قلم کر لیا جائے. اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے گرجدار آواز میں اسے فرمایا کہ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میرا تعلق خانوادہ رسالت کے ساتھ ہے, میرا اس گھر سے تعلق ہے کہ جہاں ہر وقت فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. میرا گھر نزول وحی, نزول قرآن کا گھر ہے. میرا وہ گھر ہے کہ جہاں پر سیدات النساء العالمین بذات الرسول حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا قیام فرما ہے, جو میری ماں ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے امیر المومنین میرے بابا ہیں. جبکہ یزید جو ہے وہ شارب الخمر ہے, شرابی ہے, قاتل النفس المحترمہ, بے گناہ انسانوں کا قاتل ہے, شارب الخمر, شرابی ہے. پھر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرما کے انکار بیعت کیا کہ مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا. 2 ٹوک لفظ میں انکار بیعت کر کے قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ اب بات یزید اور حسین کی نہیں ہے, اب بات ہے حسینیت اور یزیدیت کی. کبھی بھی حسینیت یزیدیت کے سامنے سر نہیں جھکائے گی. بیعت کے معنی ہی اپنے آپ کو بیچ دینا, اپنے تمام تر اختیارات جو ہیں وہ جس کے ہاں بیچا گیا, جس کی بیعت کی گئی اس کے حوالے کر دینا. تقریباً عرب کا بہت بڑا حصہ یزید کی بیعت کر چکا تھا.
سوائے چند افراد کے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کو خاص طور پر ٹارگٹ کیوں بنایا کہ ان سے ہر صورت میں بیعت لینی ہے؟ وجہ یہ تھی کہ ساری دنیا بھی یزید کی بیعت کر لیتی، اس کی بیعت کو ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین مبین اسلام اور خدا کے ساتھ نسبت نہیں قائم کی جا سکتی تھی۔ لیکن ایک امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے تو گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ اس لیے کوشش کی کہ یزید ہر طرح سے چاہتا تھا کہ امام حسین سے بیعت لی جائے، وگرنہ سر قلم کر دیا جائے۔ ساری دنیا بیعت کر رہی تھی، امام حسین علیہ السلام کو بھی لوگوں نے مشورہ دیا کہ زمانے کا رخ دیکھ لو، جب سارا زمانہ یزید کی طرف جا رہا ہے تو آپ کو انکار بیعت فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے دو ٹوک لفظ میں فرمایا تھا کہ میرا اس خانوادہ سے تعلق ہے کہ جو زمانے کا رخ دیکھ کر نہیں چلتا، بلکہ زمانے کا رخ متعین کر کے مخلوق خدا کو اپنے پیچھے چلاتا ہے۔ خدا نے ہمیں ہادی اور راہبر بنا کر بھیجا ہے۔ انکار بیعت حالات سنگین ہو گئے، مجبوراً امام حسین علیہ السلام جو حالات کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے تھے، اور سن 58 ہجری میں میدان مینا میں حج کے موقع پر پوری دنیا سے آئے ہوئے قبائل کے سردار، علماء، دانشور، شخصیات کو جمع کر کے آپ نے مینا کے مقام پر ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں اس وقت شام کے بدلتے حالات اور امیر شام کی طرف سے کی جانے والی زیادتیوں کو سب کے سامنے بیان کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، اگر آج اس زیادتی اور ظلم و جور کے خلاف نہیں اٹھو گے تو پھر تمہیں اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی خون کی قربانی دینا پڑے گی۔ لیکن لوگ متوجہ نہ ہوئے، تاخیر ہوتی گئی اور نوبت یہاں تک آ پہنچی۔ اب جب حالات کی کیفیت یہ ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ کو چھوڑنا چاہا کہ میں اس سرزمین کو چھوڑ کر سرزمین مکہ جو کہ امن کی سرزمین ہے، جسے خداوند متعال نے امن کی زمین قرار دیا، میں وہاں چلا جاتا۔ لہذا پروگرام اس طرح بنایا کہ اپنے ساتھ جوانوں بنی ہاشم کو لیا، عورتوں کو لیا، بچوں کو لیا۔ 28 رجب المرجب سن 60 ہجری کو مدینہ منورہ چھوڑتے ہیں۔ لیکن اس مشن اور اس پیغام کے ساتھ آپ نے سوال کیا کہ مقصد اور مشن کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام بغیر مشن کے نہیں گئے، بلکہ اپنے بھائی حضرت محمد ابن حنفیہ علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا اور ان کو مخاطب کر کے پورے مدینہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے پیغام دے دیا کہ میں اس لیے مدینہ نہیں چھوڑ رہا کہ میں جا کر قتل و قتال کروں گا، اس لیے نہیں جا رہا کہ میں اقتدار چاہتا ہوں، اس لیے نہیں چاہتا کہ فتنہ فساد برپا کروں گا۔ اس ہر چیز کی نفی کر کے فرمایا تھا میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں جو دین کے راستے سے ہٹتی جا رہی ہے۔ یزید نے اور یزیدیت نے اسلام کے نورانی چہرے کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے، مقدس رشتوں کو پامال کر دیا ہے، حلال کو حرام میں اور حرام کو حلال میں تبدیل کر دیا ہے۔ میں اس لیے جا رہا ہوں ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر، تاکہ میں ان کو نیکی کا حکم دے سکوں اور برائی سے روک سکوں، یہ ہدف تھا۔ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرا طریقہ کار کیا ہوگا، اسیرو علی سیرت جدی رسول اللہ و امیر المومنین امیر المومنین علی بن ابی طالب، میری روش، میرا طریقہ، میری سیرت جس پہ میں گامزن ہوں گا وہ میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہوگی قرآن کریم کے بعد، اور میرے بابا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت ہوگی۔ میں اس کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤں گا، اور میں جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے ساتھ چند ماہ کے بچے، بلکہ چند دنوں کے تھے اس وقت، جناب علی اصغر علیہ السلام تقریباً 8-9 دن کے،
ان کو بھی ساتھ لے لیا, خواتین کو ساتھ لیا. یہ ساری چیزیں اس بات کی غمازی اور اعلان کرتی نظر آتی ہیں کہ جنگ کرنے والا شیرخوار بچوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتا. اور بھی لوگ تھے جنہوں نے انکار بیعت کیا تھا, جن میں حضرت بکر کے بیٹے عبد الرحمن تھے, حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر تھے, حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر تھے. لیکن انہوں نے انکار بیعت کر کے جو راستہ مکہ مکرمہ کا اختیار کیا, موسم حج بھی قریب تھا, وہ خفیہ راستہ اختیار کیا. لیکن امام حسین علیہ السلام نے بالکل وہی عام راستہ جس سے لوگ جاتے تھے اس کو اختیار کر کے مدینہ منورہ اپنے نانا کے قبر مبارک کو خدا حافظ کہہ کر, اپنی ماں زہرا سلام اللہ کی قبر اطہر کو خدا حافظ کہا, اپنے بھائی کی قبر خدا حافظ کہہ کے مکہ سے مدینہ سے مکہ مکرمہ پہنچے. کیونکہ مکہ مکرمہ سرزمین امن تھی, حج کا موسم بھی قریب تھا. امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سرزمین امن میں پہنچ جاؤں تاکہ یزید معاویہ ابن ابو سفیان کے شر سے محفوظ رہ سکوں. لیکن حالات وہاں بھی آپ کے لیے سازگار نہ رہے اور آپ کو قتل کرنے کے لیے یزید نے احرام کے حالت میں چھپائے ہوئے خنجروں کے ساتھ اپنے فوجیوں کو بھیجا اور یہ آرڈر دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ غلاف کعبہ بھی پکڑ کے کھڑے ہوں تو پھر بھی ان کو قتل کر دینا. نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ میرے خون ناحق سے یہ سرزمین امن مکہ مکرمہ جو ہے, خانہ کعبہ جو ہے, یہ داغدار ہو. یہی وجہ ہے کہ جب 8 ذی الحجہ کو ساری دنیا حج کے احرام پہن کر مینا اور عرفات کی طرف جا رہے تھے, امام حسین علیہ السلام سرزمین امن کو محفوظ کرتے ہوئے حج کے احرام کو عمرہ میں تبدیل کر کے احرام کھول کر مکہ مکرمہ کو بھی چھوڑ کر عراق کی طرف چل پڑے. اور پہلا پڑاؤ آپ نے جا کر مسجد تنعیم, منزل تنعیم پہ ڈالا جو کہ حدود حرم کے باہر تھی. اور وہاں آنے والے ہر شخص کو یہ کہا کہ میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں اس حدود حرم سے ایک بالشت آگے قتل کر دیا جاؤں یا 2 ہوں تو اور زیادہ بہتر. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے سرزمین امن جو ہے اس کا امن تباہ ہو. اور ساتھ یہ وصیت بھی فرمائی خاص طور پر چند خاص احباب کو کہ اس بات کا خاص خیال رکھنا کہیں ایسے نہ ہو کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے کعبہ کو ڈھال بنا لینا. نہیں, کعبہ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو ڈھال بنانا پڑے تو ضرور بنا لینا. یہ پیغام دے کے امام حسین علیہ السلام پھر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے عراق کی طرف چل پڑتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر میں نے چیزیں کچھ عرض کی ہیں کہ اس کے پس منظر میں یہ چیزیں موجود تھیں اور اس مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کا رخ اختیار کیا اور وہاں سے عراق اور کربلا کی طرف چلے. مولانا صاحب ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ شہادت عالی مقام امام حسین نے عالم اسلام اور عالم انسانیت کے لیے کیا فکر بیان کی, کیا پیغام انہوں نے دیا؟ امام حسین علیہ السلام کیونکہ معمولی شخصیت نہیں تھے, جوانان جنت کے سردار تھے, مہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوار تھے, آغوش رسالت میں پرورش پائی تھی. تمام صحابہ کرام نے آپ کی ان تمام تر محبت کے مظاہروں کو دیکھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ہوتے تھے, حالت سجدہ میں ہوتے تھے, آپ پشت پہ سوار ہو جاتے تھے, مہر نبوت پہ سوار ہوتے تھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں پکڑ کے چلتے تھے, جنت سے آپ کے لیے کھانے اور لباس آتے تھے. وہ کوئی معمولی شخصیت نہ تھے, تو لہٰذا اس واسطے ساری دنیا بھی متوجہ تھی. امام حسین علیہ السلام جو ہیں بالآخر وہی مکہ کو چھوڑ کے کربلا کی طرف, کوفہ کی طرف اصل چلے, کیونکہ کوفہ والوں نے دعوت دی تھی کہ حالات ہمارے ہاں سازگار ہیں, ہمارے ہاں آ جائیے. اور اپنے بھائی کو, چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو اپنا سفیر بنا کے کوفہ بھیجا تھا کہ حالات کا جائزہ لے اور اس کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکے. لیکن حالات نے مجبور کر دیا, سفر شروع کر دیا گیا. تو راستے میں پتہ چلا کہ حضرت امیر مسلم علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے. اب آپ کے لیے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ واپس مدینہ جائیں یا کہاں اور جائیں. لیکن ایک منزل پر آ کر جب یزید کو پتہ چلا تو اس نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا اور ابن زیاد نے حر ابن یزید ریاحی کو بھیجا کہ جا کر امام حسین کا راستہ روک کر ان کو کربلا لایا جائے.
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वहाँ ज़रूर कहा कि मुझे वापस मदीने जाने दिया जाए, ये यजीद के पास, ताकि हम बैठ के बात कर लें, लेकिन नहीं जाने दिया गया और ज़बरदस्ती आपको करबला की सरजमी में महसूर कर दिया गया। करबला की ज़मीन के बारे में मालूम करने के बाद कि ये किसकी ज़मीन है, कबीला बनी हाशिम की है, बनी असद की है, तो उनसे 60,000 दिनार में ज़मीन खरीद फरमाई। 25 मुरब्बा मील ज़मीन करबला है और फरमाया कि हमारा मस्कन ये होगा, यहीं पर हम कत्ल होंगे, यहीं हमारी कब्रें बनेंगी। और बनी असद के लोगों के साथ ये शर्त रखी थी कि बाद में जब हम दफन हो जाएं तो हमारे ज़ायर आएंगे, सलाम करने वाले आएंगे, उनको तुमने पानी पिलाना है, उनकी खिदमत करनी है, इसको बेव शर्त कहते हैं। और ये कह के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़मीन करबला वक्फ आम कर दी। वहाँ हर मुसलमान पूरी नमाज पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, हालत सफर में कसर पढ़ना चाहे तो कसर पढ़ सकता है। और करबला में आप तशरीफ़ लाए। करबला में आपने फिर अपने 72 अंसार के साथ, या चंद एक ज़्यादा मशहूर 72 अफराद हैं, जबकि मुकाबले में यजीदी फ़ौज जो है वो कम अज़ कम 30,000 और इससे ज़्यादा तक की भी रिवायात मौजूद है। और फिर 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। कोई मुश्किल काम नहीं था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए और जवान बनी हाशिम के लिए फुरात का किनारा खाली कराना। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़रें मुस्तकबिल को देख रही थी कि अगर आज हम यहाँ से खैमे नहीं उठाते और लड़ाई शुरू हो जाती है तो मुअर्रिख ये लिखेगा कि ये तो फुरात के पानी का झगड़ा था, ये हक को बातिल का मार्का तो नहीं था। लिहाजा प्यास को बर्दाश्त कर लिया, किनारा खाली कर दिया और खैमे जो हैं वो दूर लगा लिए। और 7 मुहर्रम से रोज़ आशूर तक अलातश की आवाज़ें बुलंद होती रही। छोटे छोटे बच्चे, शशमाहे बच्चे, भूखे और प्यासे, लेकिन यजीदियों की तरफ से कोई किसी किस्म का रहम नहीं किया गया। यहाँ तक के करीब था कि 9 मुहर्रम को जंग छिड़ जाए। हुसैन नहीं चाहते थे कि मेरी तरफ से जंग की पहल हो, कभी भी, कतअन भी नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी एक रात की मोहलत दे दी उनको। रोज़ आशूर देखा कि लश्कर यजीद से हुर इब्न यजीद रियाही, जिसने रास्ता रोका था, यजीद को छोड़कर इमाम हुसैन के लश्कर में आते हैं और इस तरह हुर जो हैं वो हुर हुसैनी बन जाते हैं। और रोज़ आशूर का मार्का जो है वो शुरू होता है। अब एक तरफ 72 भूखे प्यासे, लेकिन हर एक के जहन में इस बात का यकीन था कि नहनु अलल हक, हम हक पर हैं, जरा भर भी बातिल का हमारे करीब शायबा तक नहीं है। जबकि मद्दे मुकाबिल लालच था, इक़्तिदार, चाहत, माल दुनिया थी, इधर सिर्फ दीन इस्लाम की सरबुलंदी थी। और जब ये मार्का शुरू हुआ तो सबसे पहला तीर जो है वो उमर इब्न साद इब्न अबी वक्कास ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ चला के पूरी फौज यजीद को मुखातिब करके कहा कि गवाह रहना कि सबसे पहला तीर मैं चला रहा हूँ। और इस तरह आशूर की जंग का आगाज हुआ और ये मार्का तारीख़ इंसानियत का वो लाजवाल मार्का बन गया कि जिसमें तमाम इंसानी रिश्तों के, मुक़द्दस रिश्तों की नुमाइंदगी भी थी। भाई थे, चचा थे, मामू थे, माएँ थीं, फुफियाँ थीं, खालाएँ थीं, बहनें बेटियाँ थीं, बीवियाँ थीं, ये सारे मुक़द्दस रिश्ते, भांजे भतीजे, और फिर उसके साथ असहाब, फिर कबाइल के हवाले से अरब थे, फारस थे, तुर्क थे, हवश के रहने वाले थे, सरदार थे, गुलाम थे। यानी गोया कि पूरी इंसानियत की नुमाइंदगी थी करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। और ये मार्का शुरू हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब ये परवाह नहीं की कि मेरे साथ चंद लोग हैं, बल्कि शब आशूर ये फैसला कर लिया था। और ये भी तारीख़ इंसानियत का बेमिसाल फैसला था कि अपने साथियों को बुला के इज़्न आम दे दिया था कि जो कोई मुझे छोड़ के जाना चाहता है वो चला जाए। मैं हुसैन अपनी बैत तुमसे वापस लेता हूं। कल कोई ये ना कहे कि मुझे इमाम हुसैन ने मजबूर करके वहां रोक लिया था। लेकिन कमाल वफा थी असहाब हुसैन अलैहिस्सलाम की। पहले हुक्म आम दिया, इज़्न आम दिया, कोई भी छोड़ के नहीं गया। फिर चिराग खामोश कर दिए कि तारीकी हो जाए, अंधेरे में कोई जाना चाहता है चला जाए, फिर भी कोई भी नहीं गया। फिर एक एक का नाम ले लेके ज़ुहैर तुम चले जाओ, हबीब तुम चले जाओ, औसा मुस्लिम इब्न औसा तुम चले जाओ, बुरैर तुम चले जाओ, कोई भी नहीं जा रहा। अब्बास तुम चले जाओ। उनकी तरफ से जवाब ये मिला कि फरजंद ज़हरा, अगर तुझसे बेहतर कोई पूरी कायनात में खानवादा है और दरवाज़ा है वो बता दो, हम छोड़ के चले जाएंगे। हबीब ने यहाँ तक कहा कि मुझे एक बात का जवाब दो, मैं तेरे बचपन का साथी हूँ
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मोहब्बत और प्यार दिया था, मैं साहबी रसूल भी हूँ। रोज़े क़यामत अगर आपकी माँ मुझसे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे जवाब दे दो, मैं छोड़ जाता हूँ। कोई एक असहाबी भी नहीं गया। और फिर ये चीज़ भी हुसैन ने रखी, क्योंकि करबला की बहुत बड़ी मुसीबत में से एक मुसीबत प्यास थी। लिहाजा जब मार्का करबला शुरू हुआ तो सबसे पहले हजरत हुर ने अपने बेटे अली अपने हुर को मैदान किताल में भेजा, और जब वो शहीद हुए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद उसके सर पे पहुंचे, जबकि हुर भी पहुंच चुका था कि अपने बेटे का लाशा उठाए। लेकिन इमाम हुसैन ने मना कर दिया कि मेरे नाना की शरीयत इजाज़त नहीं देती कि बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे का लाशा उठाए, खुद उसका लाशा उठा कर ले आए। प्यास का गलबा बढ़ता जाता है। आपने पहले अपने असहाब को मैदान में भेजा। वैसे तो हर एक दूसरे पास सबकत लेने को तैयार था, लेकिन असहाब को इसलिए भेजा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था प्यास का गलबा बढ़ रहा था। इमाम नहीं चाहते थे कि मेरे असहाब ज्यादा प्यास बर्दाश्त करें, शहादत की मंजिल पाएं और हौज़ कौसर में पहुंचे। मेरा नाना रसूल, मेरा बाबा अली इब्न अबी तालिब हौज़ कौसर का जाम लेके खड़े हैं इनके इंतजार में। बाद में अपने जवाना ने बनी हाशिम को भेजा और इस 72 के साथ मुकाबला करके अपने उस मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाया कि इन्नल हयात अकीदतुन व जिहाद, दुनिया वालों जिंदगी नजरिया, हदफ, मकसद और फिर उस मकसद और नजरिए को हासिल करने के लिए जोहद मुसलसल का नाम है। उसके लिए अपनी जान तक कुर्बान करना पड़े तो फिर इस बात की परवाह ना करो। यही वजह है कि हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम जो आपके बेटे और हम शक्ल पैगंबर थे, जब अपने बाबा को परेशान देखा तो एक दफा ये पूछा, अलस्ना अल हक, बाबा क्या हम हक पर नहीं है? कहा क्यों नहीं, हम ही तो हक पर हैं, बल्कि हम ऐन हक हैं। तो फरमाया फिर हमें मौत की कोई परवाह नहीं, हम मौत से नहीं डरते। यही वजह इज़्ज़ान गिरामी कि करबला का हर शहीद मौत को गले लगा रहा था। मौत शिकस्त खा गई थी करबला में। और फिर सबसे पहले जो हदफ था वो इकामा सलात, इताए ज़कात था। जब ज़वाल आफ्ताब का वक्त हुआ तो अबू समामा सैदावी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साहबी ने अपने इमाम को अर्ज की कि मौला ज़वाल आफ्ताब का वक्त हुआ, चाहता है, जी चाहते हैं कि आखिरी नमाज आपकी इब्तिदा में अदा की जाए, तो उसके हक में दुआ फरमाते जाअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह आपको नमाजियों में माशूर करे, इस मुश्किल वक्त में तुमने नमाज को याद रखा है। और करबला की वो बेमिसाल बेनज़ीर नमाज मुनक़िद हुई कि जिसमें नमाजी जो हैं वो ज़ख्मी होठों के साथ, बहते खून के साथ नमाज के अल्फाज ज़िक्र अदा कर रहे थे और वह खून के कतरों के साथ मिलकर ज़मीन करबला को खाके शिफा बना रहे थे। आगे साहब खड़े हो गए आपके कि अगर तीर आएगा तो फरजंद ज़हरा तक हम नहीं पहुंचने देंगे, अपने सीने पे लेंगे। और यही हुआ कि असहाब हुसैन जिधर से भी तीर आता था आगे बढ़ के अपने सीने पर लेते थे कि फरजंद ज़हरा इमाम हुसैन तक ना पहुंचे। इधर नमाज तमाम हुई, उधर ये सारे नमाजी शहीद हो गए। तो इस तरह नमाज कायम करके आपने दुनिया को बता दिया कि नमाज की अजमत और अहमियत क्या है। और आज हम गवाही देते हैं कि कद अक़मतस सलात, ऐ मौला इमाम हुसैन आपने जिस तरह नमाज को कायम करने का हक था वो अदा कर दिया। तो लिहाजा ये तो हदफ था करबला में। दुश्मन ये समझा था कि कसरत के साथ फतह हासिल की जा सकती है। आपने फतह का तसव्वुर बदल के रख दिया था कि फतह ये नहीं है कि तुम अपने दुश्मन के बाल बच्चों को कैदी बना लो, उनको कत्ल कर दो, साहब को मार दो और कोई भी जिंदा ना बचे। नहीं, फतह ये है कि मकसद में तुम्हें कामयाबी हासिल हुई है कि नहीं हुई। उस दिन से लेकर आज तक जो अल्लाह अकबर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की अज़ानें गूंज रही हैं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद की कामयाबी का ऐलान है। तो लिहाजा करबला वाले कामयाब हुए, हुसैनियत कामयाब हुई और हुसैनियत जिंदा जावेद है, क़यामत तक जिंदा जावेद है। ना कोई दुनिया की ताकत हुसैन को शिकस्त दे सकी, ना हुसैनियत को दे सकेगी, ना हुसैनियों को दे सकेगी। दुनिया के आज की मॉडर्न दुनिया के भी बड़े बड़े आज़ादी के जो अलंबरदार हैं और लीडर्स हैं, उन्होंने अगर दर से आज़ादी हासिल किया है तो करबला से हासिल किया है। नेल्सन मंडेले कल की बात है अपनी किताब में लिखता है कि मैं कई मरतबा सारी रात तकलीफ़ों और मुशक्क़तों को बर्दाश्त कर करके ये फैसला करता कि सुबह मैं झुक जाऊंगा, लेकिन सुबह हुसैन की वो कुर्बानी मुझे याद आती है और मैं दुश्मन के सामने उसी डट के खड़ा हो जाता और इस तरह मैं हमने आज़ादी हासिल की। ठीक है, मौलाना हुसैन अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मजहबी स्कॉलर हैं। और मौलाना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आज हमारे साथ यहाँ पर इस प्रोग्राम में ख़ुसूसी तौर पर आए और तारीख़ करबला, वाक़े करबला के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि क्या हमें पैगाम देता है फ़लसफ़ा हुसैनियत
کیا ہے، اس پر ہم نے آج تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، مزید بھی آپ سے بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ واقع کربلا انسانی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کی مثال نہ ماضی میں تھی اور نہ ہی ابد تک ملے گی۔ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کی میدان کربلا میں دی گئی عظیم قربانی کی یاد میں آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں جلوس و مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں بھی آج فرزندان اسلام شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حسین ایک ایسی ہستی ہے جو کسی فرقے، کسی طبقے اور یہاں تک کہ مذہب سے بھی ماورا ہے۔ غم حسین کو نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو اور سکھ بھی مناتے ہیں، اور واقع کربلا کا کرب اور دکھ سمجھنے کے لیے صرف مسلمان ہونا ہی نہیں بلکہ انسان ہونا کافی ہے۔ آج ہم بھی امام حسین رضی اللہ عنہ اور باقی شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ہم نے آج بہت ہی خاص مہمان کو دعوت دے رکھی ہے۔ پاکستان میں جب بھی نعت گوئی کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو سب سے پہلے نام ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے الحاج مرغوب احمد حمدانی صاحب کا آتا ہے، اور ان کی حمد و ثنا کے حوالے سے خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے متعدد ایوارڈ سے بھی انہیں نوازا جا چکا ہے، جس میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی بھی شامل ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مرغوب احمد حمدانی صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ حمدانی صاحب آپ ہی سے شروع کروں گی۔ آپ کو تو ہم سن کر بڑے ہوئے ہیں، میں تو اپنے بچپن کی یادیں میری تازہ ہو گئی ہیں، اور لاسٹ ٹائم بھی آپ آئے تھے تو یہی سلسلہ تھا۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے ہم لوگ امام حسین کو یاد کرتے ہیں، اور جتنے بھی ان کے جانثار تھے ان کی مناسبت سے آج کا دن منایا جاتا ہے، یوم عاشور منایا جاتا ہے۔ تو اس پہ سب سے پہلے کیا کہیں گے آپ؟ کہ وہ امام حسین تو ایسی ہستی ہیں کہ جن کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے پیار کرتے تھے، کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے کاندھے پر جا کے بیٹھ گئے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو گھروں میں شرارتیں کرتے ہیں جیسے، تو ویسے وہ بھی اسی شوق میں چلے گئے۔ تو وہ انہوں نے اٹھے نہیں اوپر سے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی کہ جب تک یہ اٹھیں گے نہیں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اتنا پیار تھا۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، پھر وہ اٹھ گئے سجدے سے۔ تو اور آگے پھر جب کربلا میں جو ہوا ان کے ساتھ سلوک، تو وہاں بھی 72 شہید ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا، رسول پاک سے بھی پیار، ان کے نواسوں سے بھی اتنا پیار، آل رسول سے اتنا پیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ چلیں مزید بھی گفتگو حافظ صاحب کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کیا سنانے والے ہیں ہمیں آپ دونوں؟ ایک حاضری کا کلام پیش کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی حاضری کا۔ ٹھیک ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی دنیا چینل دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو بھی، ہمیں بھی، آپ سب کو اللہ تعالیٰ مکہ اور مدینہ کی حاضریاں عطا فرمائے۔ آمین، ضرور۔ چلیں۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں کرم، ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال کرے ہم طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم، ہر سال کریں ہم طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ میری آنے والی سب نسلیں
سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے اسباب ہو ان کو ایسے باہم اللہ کرم اللہ کرم اسباب ہو ان کو ایسے باہم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال کریں ہم طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم. سبحان اللہ کیا بات ہے حمدانی صاحب, بہت ہی خوبصورت, اور صاحب آپ نے بھی بہت ہی خوبصورت یہ حمدیہ کلام پڑھا ہے. تو حمدانی صاحب کیا سختی تو نہیں کرتے پھر آپ ان سے کہ نہیں یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے؟ نہیں کرتے. وہ دوسری بات میں لفظوں میں کہوں, میں ذرا جلالی نہیں ہوں, جمالی ہوں. گھر میں بھی جمالی ہوں, باہر بھی جمالی. کیا بات ہے کیا بات ہے. تو حمدانی صاحب ابھی بھی ویسے ہی محافلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جیسے پہلے کیا جاتا تھا, کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہاں جی, محفلیں اب ذرا کوئی حالات کچھ ذرا ہوئے نا گڑبڑ, محفلیں کچھ کم ہو گئی. کورونا کے بعد سے جو ہے نا معاملات جو ہے وہ پہلے کی طرح لوگوں میں وہ ذوق شوق نہیں رہا. اچھا, اب اتنا ذوق شوق سے نہیں ہاں جی, کرتے کچھ لوگ. کورونا ہوا, کورونا کے ساتھ رونا بھی ہو گیا, پھر لوگوں کے حالات بھی کچھ ذرا, ہاں جی معیشت کے حالات جو ہے نا وہ ذرا کچھ ہو گئے گڑبڑ. ایک واقعہ سنا دوں کہ جی ضرور. ایک بندے نے, کسی نے علامہ صاحب سے دعا کے لیے کہا, علامہ صاحب دعا کریں معیشت کے لیے کہ معیشت بہتر ہو جائے. علامہ صاحب نے 5000 کا نوٹ نکالا کہ بھی کسی یہ جس کا ہو وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے. 10-12 بندوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. علامہ صاحب نے جیب میں ڈال کے کہتے یہ نوٹ میرا ہی ہے, پہلے اپنی حرکتیں صحیح کرو پھر معیشت صحیح ہوگی. پھر معیشت صحیح ہوگی, بالکل پہلے آپ کی نیتیں صحیح ہوں گی. بے شک ایسے ہی ہے. حمدانی صاحب کیا سنائیں گے, کون سا اگلا کلام آپ بڑا مشہور کلام میں پیش کرتا ہوں جو اپنے حسب حال بھی ہے اور بڑا مزیدار ہے. ضرور جی ضرور. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت. عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, حضور کی بندہ پروری ہے. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, حضور کی بندہ پروری ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بشیر کہیے نذیر کہیے, ان
سراجم منیر کہیے، بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراجم منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور جناب اب آپ نے مجھے اجازت دینی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہمارے ساتھ حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب موجود تھے اور ان کے صاحبزادے وصاف حمدانی، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ حمدانی صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آج کا دن آپ نے ہمارے ساتھ گزارا۔ جاتے جاتے آپ دونوں سے کوئی حمدیہ کلام سننا چاہیں گے، کچھ بھی جو آپ کو پسند ہو، اپنا خیال رکھیے گا، جاتے جاتے ان سے کلام سنیں۔ وال مدینے والے، آل اطہار کے میں گیت ہمیشہ گاؤں، خوش رہے مجھ سے تیری